آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آیت نمبر 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، ہیا وہ مؤنث، تجری وہ مؤنث بہتی ہے یا بہے گی، تو وہ مؤنث چلنے لگی۔ وہ مؤنث سے مراد ہے کشتی، جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر آ گیا کہ ان سے کہا گیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ ایمان والوں کو لے کر۔ بِہِم ان کے ساتھ، یعنی ان کو لے کر چلنے لگی۔ فی موجن، موج جو ہے یہ واحد جمع دونوں طرح سے استعمال ہو جاتا ہے، بنیادی طور پر تو واحد ہے، یہاں پر یہ جمع کے سینس میں یوز ہوا ہے۔ فی موجن موجوں میں، اور وہ بہنے لگی چلنے لگی ان کو لے کر موجوں میں، کل جبالی، جبال جو ہے جبل کی جمع ہے، پہاڑوں کی طرح۔ اب ویسے اگر سمپل ہم لفظی ترجمہ کرتے آ رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کشتی چلنے لگی ان کو لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح، یعنی جس طرح پہاڑ چلتے ہیں اس طرح کشتی چلنے لگی، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو شاید یہاں پلورل استعمال نہ ہوتا، اور کانٹیکس پہ اگر ہم غور بھی کریں گے تو صحیح مطلب یہ نکلے گا کہ جو موجیں تھیں وہ پہاڑوں کی طرح تھی، کہ اور وہ چلنے لگی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں، ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھیں۔ اب اگر کسی نے سونامی کے وہ ویڈیوز شوٹ ہوئی ہوں یا بعض اوقات انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، جب آئی تھی ایک سونامی بڑی خطرناک آج سے کئی سال پہلے، اس میں صحیح نظر آتا ہے کہ پہاڑ جیسی موج کیا ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک دم زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی اگلنا شروع کر دے، اور آسمان کو بھی کہا کہ موسلا دھار پانی برسا دے، تو اس سے جو موجیں اب وہاں پر آ رہی تھیں، یعنی سمندر تو تھا نہیں، پہاڑی علاقہ تھا، لیکن وہ سارا پانی سے بھر گیا، اور اس پانی کے اندر بے شمار موجیں تھیں، جیسے سونامی میں بھی خشکی کے اوپر بڑی بڑی موجیں آ رہی تھیں۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح کی چیز بھی کوئی ہوئی ہو، جس میں کہیں زلزلہ آیا ہو، جس کی وجہ سے سمندروں میں سے موجیں اٹھ کے آئی ہوں، اور وہ اس پورے علاقے کو انہوں نے تہس نہس کر دیا ہو۔ اب وہ کشتی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بنی تھی، تو بڑی زبردست کشتی ہوگی، مگر وہ پہاڑ جیسی موجوں کے اندر چلی جا رہی تھی۔ یہ ایک منظر کشی ہے۔ اس منظر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی ایک مزید آزمائش ہوئی، آخری آزمائش بھی شاید اس کو سمجھ لیں، بٹ ایک مزید آزمائش ہوئی کہ ان کو اپنا بیٹا نظر آیا۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک سام، ایک حام، ایک یافس۔ اس پہ کوئی بہت زیادہ ہمارے یہاں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اور ایک اور بیٹا تھا ان 3 کے علاوہ، جس کا نام تھا کنان، اور تورات میں کنان کا نام ہے۔ تو وہ ان کا ساتھی تھا کافروں کا، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے دشمنوں کا۔ تو وہ جب انہیں نظر آیا، وہ نادا، تو ندا دی اس کو، پکارا اس کو، نوحن، نوح نے، وہ نادا، اور پکارا، نوحن، نوح نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ تھا، یہ معزل کے لفظ پر آتے ہیں۔ پہلے اس کو ذرا دیکھیں کہ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ نوحن کے بعد ابن کی جو الف ہے نا، یہ حمزہ وصلی ہوتی ہے، یہ اوریجنل جو ناؤن ہے اس کا پارٹ نہیں ہے۔ یہ اس لیے لگائی گئی تھی کیونکہ بے پر جزم تھی تو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس سے پہلے الف لگا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہی لفظ جب یہاں پر آیا ہے یا بنیا، تو اس کے اندر الف کی ضرورت نہیں تھی، بے پر پیش ہے۔ یہ بنیا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ابن کی تصغیر ہے۔ تصغیر کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی کسی چیز کو چھوٹا کرنا، جیسے ہمارے ہوتا ہے فارسی کے میتھڈ میں کتاب سے کتابچہ ہوتا ہے، یا انگریزی میں بک سے بکلیٹ ہوتی ہے، تو اردو میں باغ سے باغیچہ ہوتا ہے، اور اردو میں عام طور پہ چا لگا دیتے ہیں جو بیسیکلی فارسی
کا रूल है, तो छोटी चीज मुराद होती है। जब अपने बेटे को कोई यूं कहे ना कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे, मेरे नन्हे, यानी इसको जरा छोटा करके जब मुखातिब करता है तो ये प्यार का खिताब होता है। तो बुनैया का मतलब है मेरे प्यारे बेटे। अच्छा, ये तो हो गया, मगर मकसद बताने का ऐसा कि इसके अंदर अलिफ जो है ना वो ओरिजिनल नहीं है। यानी जो अलिफ होती है, एक होती है असली, हम आसानी के लिए इसको कह सकते हैं, और एक होती है वसली। वसली अलिफ जो होती है वो जुड़ जाती है। और ये अलिफ मैं इसको कहता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, किसी ग्रामर वाले से पूछेंगे तो वो कहेंगे इनको तो आता ही कुछ नहीं, क्योंकि ये तो हमजा होता है। तो ये जो अलिफ है ये अब खत्म हो गई, क्योंकि पीछे से जुड़ रहा है। अब इसको पढ़ना कैसे है? अब ये हमारे कुरान में तो पढ़ना आसान है, लेकिन अरबी कुरान में ऐसा ही लिखा होता है। अगर आप सऊदीया जाएंगे, वहां पे हज पे, उम्रे पे, उनके कोई कुरान उठा लेंगे वहां से, तो उसमें तो यही लिखा होगा, नूहुन बनहू। तो अब आपने इसको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, वो ये कि नूहुन को खोल लें। नूहुन को खोलने का मतलब है कि इसको इस तरह से लिख लें, नूहुन। तो आपके सामने एक पिक्चर नजर आ जाएगी कि ये नूहुन है, इसको अब आगे जोड़ना है। तो आम तौर पर जब आपने जोड़ना है ज्यादातर, तो उसमें एक जेर लगा दी जाती है। तो अब आपको देखने से अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये सान है, नूहु निबनहु। तो यहाँ जब लिखा हुआ आएगा तो आपने पढ़ना है व नादा नूहु निबनहु। इसको आप ध्यान में रखें, ताकि अगर आपको अरबी टेक्स्ट में पढ़ना पड़े तो आप गलती ना करें। हमारे कुरान में बहरहाल एक आसानी वो दे देते हैं और उसको इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन अरबी कुरानों में कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा। वनादा नूह ने बनहु, और पुकारा नूह ने अपने बेटे को, वकाना फी माजिलिन। माजिल जो है, ये उजलत पसंदी का लफ्ज एक उर्दू में इस्तेमाल होता है। ये अजला या अदिलू से है किसी को अलग कर देना, इसी से लफ्ज है माजूल। ये इसका मफूल है, इसका मतलब है अलग किया हुआ, जिसको ओहदे से अलग कर दिया जाए। और माजिल इसम ज़र्फ है, इसका मतलब है अलग करने का वक्त या अलग करने की जगह। तो किनारे को फिर ये कहते हैं, यानी वो जगह जहां पे आप कहीं प्रॉब्लम से अलग होकर जा सकते हैं। जैसे दरिया है, तो आप दरिया में तूफान है, तो आप अलग हो सकते हैं तूफान से बचने के लिए या डूबने से बचने के लिए। तो फिर किनारे के लिए ऐसा किनारा जिस पे आप सेफ्टी सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं, उसको माजिल कहेंगे। तो उर्दू में सिंपल हम तर्जमा करेंगे कि और वो था किनारे पर, या ये करेंगे, या ये कहेंगे वो उससे अलग था। दोनों मतलब हो सकते हैं। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं था, कश्ती में सवार नहीं हुआ था, अलग कहीं खड़ा था। या अलग से मुराद है कि पानी में तो नहीं था, बट अलग किनारे पर खड़ा था। तो उसको पुकारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या पुकारा? या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इरकब माना, हमारे साथ सवार हो जा, वला तकुम अल काफिरीन, और मत हो काफिरों के साथ। यानी बामुहावरा तर्जमा करेंगे, काफिरों का साथ ना दे। ये भी एक आजमाइश थी कि मूसलाधार बारिश हो रही है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों की तरह मौजें उठ रही हैं, मौजों को थपेड़े लग रहे हैं, कश्ती डोलती हुई जा रही है। और देखते हैं कि कुछ फासले पर अलहदा एक किनारे पर जवान बेटा खड़ा है, और जाहिर है परेशान भी होगा, कोई जगह भी ढूंढ रहा होगा कि कैसे बचूं। इनके साथ नहीं आया, क्योंकि वो था कुफ्र करने वालों का साथी। उसकी जो सोहबत थी वो काफिरों की सोहबत थी, बुरे लोगों की सोहबत में था। वो अपने बाप रसूलुल्लाह की सोहबत में नहीं था। तो अब ये एक और आजमाइश। वैसे तो ये था कि वो डूब जाता और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ना ही देखते तो परेशानी होती, ये जो भी होता, बट बाद में तो सारे उनको पता तो था कि अब जो कश्ती में आ गए बच के, बाकी सब डूब गए, तो अल्लाह का फैसला आ चुका था। पर वो सामने आया, उन्होंने इसको फिर पुकारा कि चलो उसको मौका मिल जाए। उसने कहा कि ये काफिरों का साथ ना दे, इन काफिरों के साथ ना हो। इस पूरे जुमले में एक बड़े लेसन है। एक सादा लेसन ये है कि जो आपकी सोहबत है वो बड़ी अहम है। काफिरों की सोहबत, बेईमानों की सोहबत, लफंगों की सोहबत,
اس سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں جہاں تک بچا سکیں. ظاہر ہے 100% تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے نا. اگر نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے اپنے بچے کو تو ہوگا تو وہی جہاں پر اللہ جہاں تک آپ کو اجازت دے گا اور جہاں تک بچوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی. لیکن جو اپنا چیک ہے آپ کا بچوں کے اوپر، جو ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے جس طرح آپ ہر چیز سے حفاظت کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی بچوں کی مرضی ہے، اگر یہ اس طرح کی کمپنی میں نہیں بیٹھے اٹھیں گے تو یہ زمانے کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے، یہ فیس کیسے کریں گے، ان کو دنیا کا پتہ کیسے چلے گا. اس آرگیومنٹ میں بھی تھوڑا بہت وزن ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئلوں کے دکان میں آدمی بیٹھے تو چاہے وہ کوئلوں کو نہ بھی ہاتھ لگائے یا جہاں لوہار کی بھٹی چل رہی ہوگی تو اس کے اوپر کالک آئے گی. اور اگر وہ پرفیوم کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور نہیں پرفیوم کو اپنے اوپر چھڑکتا تب بھی اس کو خوشبو ملے گی، اس کے اندر سے بھی خوشبو آئے گی. جو آپ کی کمپنی ہے، شیخ سعدی نے کہا ہے کہ صحبت سولے تورا سولے کند، صحبت تالے ترا تولے کند، کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کرے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کرے گی. یہ کافی لائکلی ہے. تو دنیا میں ان لوگوں کی کمپنی خود بھی اختیار کریں جن کے متعلق یہ خواہش ہے یا یہ امید ہے کہ وہ اچھے ہیں اور وہاں پر بھی اچھے رہیں گے. جو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جدھر جا رہے ہوں گے اس طرف وہاں جا رہے ہوں گے خوشی خوشی. ان کی صحبت نہ اختیار کریں جن کا کو پتہ ہے کہ یہ رشوت خور ہیں، بےایمان ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. نہ خود ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور نہ اپنے بچوں کو بیٹھنے دیں اور ان کو بچائیں. اگر صحبت اچھی ہے، اسی پہ شیخ سعدی کا ایک اور شعر ہے، وہ ویسے ایک سٹوری بنی ہوئی ہے. سٹوری یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا نا، وہ قیامت والے دن جنت میں جائے گا تو لوگوں کا خیال ہے کہ پھر اس کو انسان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا. تو پھر وہ ان کا شعر ہے کہ پسر نو بابدا بنشست، کہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ بروں کے ساتھ بیٹھتا تھا. خاندان نبوتش گم شد، تو جو نبوت کا خاندان ہے وہ اس سے جدا ہو گیا. یہ اگلی آیت میں پتہ لگے گا کہ اس کا خاندان ہی اس سے ختم ہو گیا. سگے اصحاب کہف چند روز پے نیکا گرفت مردم شد، اور جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ کچھ دن نیکوں کے ساتھ بیٹھا تو وہ جو ہے آدمی ہی بن گیا. تو مطلب آدمی تو خیر تو بنا یا نہیں بنا، بٹ دیٹ از دا کانسیپٹ جو اس آیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اپنی صحبت بھی بہتر کریں اور اپنے بچوں کی کمپنی کو بھی بہتر سے بہتر کریں، نیکوکاروں کی صحبت میں ڈالیں. وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معدل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور وہ چلی جا رہی تھی ان کو لے کر پہاڑ جیسی اٹھتی موجوں میں، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو جب وہ اس سے الگ تھا یا جب وہ کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے. قالا، اس نے کہا، سآوی، یہ الف واو یہ سے ہے، ضربا یضربو کے وزن پر، آوا یعوی، تو یعوی ہو گیا وہ سہارا لیتا ہے. یعنی آیا یعوی اس کا مطلب ہے کسی جگہ پناہ لے لینا. پھر اسے مأوا ہے پناہ لینے کی جگہ، وہ اس کا اسم ظرف ہے جو مأواہم النار وہ جگہ ہے. تو یعوی وہ پناہ لیتا ہے یا پناہ لے گا، تعوی تو پناہ لے گا، اعوی، اور یہ پھر دو الف ہے تو یہ اس پہ اوپر آپ سمجھ لیں کھڑی زبر آ گئی یا مد آ گئی. تو سآوی میں پناہ لے لوں گا، سین جو ہے مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں پناہ لیتا ہوں، یہ ہو جائے گا میں پناہ لے لوں گا الا جبل، کسی پہاڑ پر. جبل جو ہے یہ نکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پہاڑ. اگر الجبل ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی بڑا پہاڑ ہوتا جس کو مراد ہوگی بڑا پہاڑی علاقہ ہوگا. اس نے کہا جی میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یا سیمونی، اسیما یا اسیمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بچانا. اسی سے پھر اردو کا جو لفظ عصمت ہے
वो पाकीज़गी बचे होने के सेंस में है, या मासूम इसका वो बनेगा मफऊल के वजन पर, जिसको महफूज रखा गया हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि अम्बिया जो हैं वो गुनाहों से मासूम होते हैं, अगर उनसे कोई खता हो भी जाती है तो अल्लाह ताला उनकी फौरन इस्लाह कर देते हैं। ये हम बच्चों को कहते हैं मासूम है, तो मतलब ये होता है कि बच्चे जो गुनाह करते हैं तो गुनाह तो होते ही नहीं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके गुनाहों को गुनाह काउंट नहीं किया जाता। तो यह असीमु, वो बचा लेगा, ये है मुझे, और नून इसके अंदर नून विकाया है, क्योंकि अगर ये नून ना होता तो फिर ये जो मीम के ऊपर पेश है ये खराब हो जाती। तो इसकी पेश को बचाने के लिए ये नून आता है, इसे नून विकाया यानी बका यकी का मतलब होता है बचाना। तो वो महफूज कर लेगा मुझे, वो बचा लेगा मुझे मिनल माई, पानी से। बेटा इतना ढीठ था कि आखिरी दर्द भरी जो उसको पुकार की उसके वालिद ने, और वालिद भी कौन, जलीलुल कदर रसूल, 950 साल लोगों को तबलीग करते रहे, और इतने जलीलुल कदर रसूल के फिर जब वो नहीं लोग माने तो अल्लाह ने उस पूरे इलाके को गर्क कर दिया और इतना बड़ा तूफान भेज दिया। अब वो तूफान नजर आ रहा है, उसको पता है कि मेरा बाप कश्ती बना रहा था, और वो उस वक्त लोगों के साथ मिलके अपने बाप का मोस्ट प्रॉब्ली मजाक भी उड़ाता होगा, और उसको समझ आ रही है, नजर आ रहा है कि अब वो जो कश्ती मेरा बाप इतने दिनों से बनाता चला रहा था, अब वो पानी आ गया, जिसके मुतालिक कोई तस्वुर नहीं था कि इस पहाड़ी इलाके में ऐसा पानी कैसे आएगा। वो पानी आ गया, वो कश्ती में चढ़ गया, कश्ती चली जा रही है। इतना होलनाक मंजर देख के भी उसको सेंस नहीं आई, जैसे फिरौन को सेंस नहीं आई जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के दो हिस्से कर दिए, और दरिया, चलते हुए दरिया को दो टुकड़े करके बीच में जो खुश्क रास्ता निकल आया, तो उसके बाद भी उसने अकल इस्तेमाल नहीं की। तो इसको भी कोई अकल नहीं आई, इसने कहा जी मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं पहाड़ में बच जाऊंगा। हजरत नूह ने फिर उसको कहा, काला ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाहि, कोई बचाने वाला नहीं है आज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फैसले से, अल्लाह के कहर से, इल्ला मर रहीम, मगर वो जिस पर उसने रहम किया। यानी अगर अल्लाह रहम फरमा दे तो फरमा दे, आज अल्लाह के कहर से कोई बचाने वाला नहीं। ये मंजर जब रसूलों की कौमों पर अजाब आता है तो ये बुनियादी तौर पर क़यामत का मंजर होता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने ढील दी होती है, एक आदमी सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, उसको कोई बाज़ औक़ात दुनियावी लिहाज से असबाब इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत बचा लेता है। क़यामत का जब मंजर आएगा तो उस वक़्त कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा, सिर्फ जिस पर अल्लाह रहम करेगा वही बचेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रसूल का बेटा है तो वो बच जाए, यहाँ तक नहीं होगा। तो रसूल का बेटा तो बच नहीं रहा, रसूल की उम्मत 1500 साल के फासले के बाद के ताल्लुक से समझती है कि जी मैं बच जाऊंगा, क्यों कि मैं रसूल का बेटा उम्मत से हूँ। तो आप रसूल की उम्मत से हैं तो ज़रूर उसका फ़ायदा होगा जिनको अमल करेंगे अच्छे। और अगर रसूल की उम्मत से हैं और अमल करते हैं बुरे, तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था, उसका जुर्म बाकी की कौम से बढ़कर था। उसके तो घर में इतनी पाकीज़ा हस्ती मौजूद थी, जो तमाम कायनात के लिए उस जमाने में जितनी मखलूक दुनिया में मौजूद थी, जितनी इंसानियत थी, सब के लिए नबी बन के आई, रसूल बन के आई, अल्लाह का पैगाम लेके आई। और उसने अपने बाप की दावत जो है उसको कबूल नहीं किया, या जरूरी नहीं कि वो काफिर ही हो, बट काफिरों का साथी बना रहा, तो उसका जुर्म ज्यादा बड़ा है। इसी तरह अगर हमें अल्लाह ने मुसलमान घरों में पैदा कर दिया, हमें उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ा कि हम बुतों के सामने सजदे करें और हम कहीं चर्चों में जाके हजरत ईसा के मुजस्मे के आगे सर झुकाए खड़े हों। हमें अल्लाह ने ये आसानियां अता फरमा दी, ये कुरान हमें अता फरमा दिया, उसके बाद भी हम काम करें गलत, तो उसकी तो ज्यादा सजा बननी चाहिए लॉजिकली, बजाय इसके कि हम काम करें गलत और यहाँ पे पीटर जॉन जा रहा हो, हम कहेंगे वो जहन्नम में जाएगा और हम जन्नत में जाएंगे, बिकॉज बाई चांस हम इधर पैदा हो गए। बाई चांस पैदा होने से कुछ भी नहीं होता। जब रसूल का बेटा अगर पैदा हो गया रसूल के घर में, उसके ऊपर कोई रहम नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता, सिवाय इसके कि अल्लाह रहम कर दे। और उसके मुतालिक रहम का फैसला नहीं हुआ, अल्लाह ने उस पर रहम नहीं फरमाया। तो अगर अल्लाह ने नूह के बेटे पर रहम नहीं फरमाया, वो वजह होगी, उस वजह को समझने की जरूरत है कि वो क्या वजह थी कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर रहम नहीं फरमाया।
اس لیے کہ وہ بروں کی صحبت میں رہتا تھا، اس لیے کہ وہ برے کام کرتا تھا۔ تو اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارا معاملہ فرق کیوں ہوگا کسی اور انسان سے، اور کسی رسول کی اولاد سے بھی فرق کیوں ہوگا؟ اور رسول کی اولاد میں ہمارے یہاں لوگوں کا خیال ہے کہ 1500 سال بعد بھی جو لوگ مثلا سید ہیں، ان کے متعلق بھی لوگوں کو یہ خیال ہے کہ بس جی وہ سید ہیں تو پتہ نہیں ان کا کون سا والا سٹیٹس ہے، اور وہ تو ہے ہی جنتی، اور جس نے سید کا دامن تھام لیا اور سید کو چڑھاوے چڑھا دیے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ بس سیدوں سے ہمیں محبت ہو کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال اگر پڑے ہیں توپ کاپا میوزیم کے اندر، تو لوگوں کو ان سے محبت فیل ہوتی ہے، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، تو محبت ہے نا، بٹ وہ دین نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت ہے۔ آپ کی جو بھی کہیں چیز نظر آئے گی یا جس کے متعلق یہ خیال بھی ہوگا کہ شاید آپ سے تعلق رکھتی ہے تو اس سے محبت ہوگی، اس رشتے سے تو پوری امت سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ پوری امت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، یعنی یہ والا تو ان کا عمل بھی ایسا ہے جو قابل تعریف اور قابل محبت ہے، تو پوری وہاں تو محبت خیر نہیں کرتے، وہاں فرقہ واریت ہے اور دشمنی ہے۔ مگر اگر کوئی واقعی یہ ثابت ہے یا خیال بھی ہے کہ حضور کی اولاد میں اس وجہ سے محبت ہو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ سمجھنا کہ وہ ان کا عمل جیسا مرضی ہوگا وہ پکے جنتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوں گے ان کا عمل جیسا مرضی ہوگا وہ بھی پکے جنتی ہیں، تو ایسا کوئی دور دور تک قرآن نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں، بلکہ الٹ کی ہے۔ وہ حالہ بینہما، اب یہ حالہ کو اگر آپ ویسے پہچانیں تو ایکچولی اس کا جو فائل بنتا ہے نا وہی اس کا مطلب ہے، تو حالہ سے فائل بنے گا حائل، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان الموجو، موج، یعنی ایک موج تھی، بڑی موج، تو وہ ان دونوں کے درمیان حائل ہوگی۔ اب یہاں الموج استعمال ہوا ہے، یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ کے ذہن میں ایک پکچر ہوتی ہے کہ ان کے درمیان، یہ نہیں کہ کوئی 2 کلومیٹر دور والی موج حائل ہوگی ہوگی، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو موجیں اٹھ رہی تھی ان میں سے ایک خاص موج، اس کو کہتے ہیں معود ذہنی، آپ کے ذہن کے اندر ایک پکچر ہوتی ہے، اس لیے پھر اس میں معرفہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حائل ہوگی ان دونوں کے درمیان ایک موج، فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا مغرقین میں سے۔ تو اغرقا یغرقو سے مفعول ہے مغرق، ڈوبنے والا، ڈبویا جانے والا، غرق ہونے والا، تو وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، یعنی غرق ہونے والوں میں سے ہو کر رہا، اس کو کوئی کام نہیں آئی یہ چیز کہ وہ اللہ کے رسول کے لخت جگر تھا، ان کی سگی اولاد تھا۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کوئی بچانے والا نہیں ہے آج کے دن اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے قہر سے، سوائے وہ جس پر وہ رحم فرمائے، اور حائل ہوگی ان دونوں کے درمیان ایک موج، اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو کر رہا۔ وقیلا، اور کہا گیا، کالا اس نے کہا، قیلا کوئی چیز کہی گئی، کیا چیز کہی گئی؟ یا ارض، اے ارض، اور حکم ہوا کہ اے زمین ابلعی، ابلعی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نگل لینا، جیسے ہم چبا کر کھاتے ہیں یا بعد کا لقمہ نگل لیتے ہیں، اس سینس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ابلعی نگل لے، نگل لے شاید ویسے ادبی لحاظ سے استعمال ہوا ہے کہ نگل لے ماں کی، اپنا پانی، یعنی یا تو ادبی لحاظ سے ہے کہ جی بابا اپنا پانی تو نگل لے، اور ہو سکتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد زمین نے پانی چوس لیا ہو، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ زمین اپنا پانی نگل لے، لٹرل سینس میں ہے کہ اس میں فوراً پانی اتر گیا، یا بہت جلدی اتر گیا، اس میں بالکل جیسے لقمہ نگلا جاتا ہے اس طرح جو زمین سے پانی ابل کر باہر آیا تھا اسی طرح وہ واپس اس نے نگل لیا۔ وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان، اقلعی، یہ ابلعی تھا، یہ اقلعی جو ہے یہ باب افعال سے ہے، یعنی قاف لام اور عین، اس سے بنتا ہے قلع یقلع، اس کا مطلب ہے کسی سے کوئی چیز روک دینا، کسی کو چھوڑ دینا،
کسی سے کچھ چھین لینا، اور اس سے پھر باب افعال بنے گا اسلم یسلم کے وزن پر اقلع یقلع. تو اقلع ہے کسی چیز کو یا کام کو چھوڑنا، رک جانا، تھم جانا. تو فعل امر ہے اقلعی، تھم جا، اے آسمان تھم جا. جو موسلادھار بارش ہو رہی تھی تو کہا گیا کہ تھم جا. وغیظ الماء، یہ غیظ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ کیا تھا کہ غین یہ اور زواد. ایک تو غیظ ہوتا ہے نا زوئیں سے، اس کا مطلب تو غصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا. غادہ یغیظو کا مطلب ہوتا ہے سکڑ جانا، کم ہو جانا. تو غازہ جو ہے اس کا جب پیسے وائز کریں گے تو بن جائے گا غیظہ. زوریبا جیسے ہوتا ہے، تو اس کو جب غجیزہ کریں گے تو وہ بن جاتا ہے فلو میں غیزہ. اور پیسے وائز کا مطلب ہے کہ اور اتار دیا گیا پانی، سکیڑ دیا گیا، کم کر دیا گیا پانی. یعنی مطلب یہ کہ وہ جو ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وہ پانی پھر سکڑ کے شرنک ہو گیا، کم ہو گیا. وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا. یہ بھی پیسیو وائس ہے. جیسے یہ غجیزہ تھا، اسی طرح یہ قودیہ ہے. غجیزہ پھر کیونکہ غیزہ بن گیا نا، وہ فلو کی وجہ سے زیر آئی ہے، ورنہ اس پہ اصولاً پیش ہونی چاہیے تھی. اور فیصلہ چکا دیا گیا، معاملے کا فیصلہ ہو گیا، یعنی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ دنیا میں ہی قیامت کا منظر قائم ہو گیا نافرمان قوم کے اوپر. 950 سال تک وہ قوم جو تھی وہ رسول کا مذاق اڑاتی رہی، رسول کو اذیتیں دیتی رہی. اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ یہی ہوا، اور یہی ہوگا اینڈ رزلٹ. آج بھی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتے، یا آپ کے احکامات کو قبول نہیں کرتے، آپ کی پیروی کو قبول نہیں کرتے، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا جب قیامت کا منظر برپا ہوگا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. وہ رسولوں کی زندگی میں وہ دن دنیا میں بھی ایک دفعہ آتا تھا، اب دنیا میں وہ والا دن نہیں آئے گا کیونکہ رسول ہی نہیں ہے، لیکن قیامت میں تو آنا ہی آنا ہے. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، یہ استوا وہی والا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہوا تھا. اور ٹک گئی، اور یہ مؤنث ہے تو کشتی مراد ہے، جودی کے اوپر. جودی ایک پہاڑ کا نام ہے جو ترکی میں ہے. بائبل میں ارارات کا لفظ آتا ہے. ارارات ایکچولی ایک سلسلہ ہے، جیسے ہمارے ہاں سلسلہ ہے ہمالیہ. تو ہمالیہ کے اندر اگر کوئی چوٹی ہے تو وہ ایک چوٹی ہوگی، بٹ پورا پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمالیہ، اور پہاڑی سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوتا ہے. تو یہ جو ارارات کا سلسلہ ہے یہ آرمینیا سے لے کے ترکی کردستان تک پھیلا ہوا ہے. اور ترکی کے اندر آج بھی یہ پہاڑ ہے جس کا نام جودی ہے. اب وہ اس پہاڑ میں ہو سکتا ہے کہیں کشتی موجود ہو، وہ ذرا تھوڑا برفانی سا علاقہ ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے ظاہر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے پہلے سے ظاہر ہوئی ہو، واللہ عالم. تو کشتی جا کے جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور پھر کہا گیا، وقیلا کہا گیا، بعدن للقوم الظالمین، کہ دوری ہو ظالم قوم کے لیے. دوری سے مراد ہوتی ہے رحمت سے دوری، کہ پھٹکار ہے ظالم لوگوں کے اوپر، خدا کی پھٹکار ہے ظالم لوگوں کے اوپر. یہ اس پورے چیپٹر سے، اس چند آیتوں سے یہ میسج کلیئر ہوتا ہے کہ، اور اپیرنٹلی اس وقت انسانیت اتنی ہی تھی، جتنی انسانیت موجود تھی اس میں چند ایمان لانے والے، جن کا پیچھے ذکر ہے کہ وہ تھوڑے ہی سے تھے جو ایمان لائے، وہ بچ گئے. باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں رسول کا اپنا ایک بیٹا بھی شامل تھا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور کہا گیا، حکم دیا گیا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور اتار دیا گیا پانی اور فیصلہ چکا دیا گیا. اور ٹک گئی جودی پر جا کر، مطلب یہ کشتی، اور کہا گیا پھٹکار ہے ظالم لوگوں پر. ونادا نوح، اور پکارا نوح نے، ربہ، اپنے رب کو. یہاں پہ پڑھنا آسان ہے، نوح ربہ.
یہ کیونکہ نوحن ہے اور آگے یرملون میں سے کچھ آ گیا ہے تو یہ جوڑنا آسان ہے. اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقالا اور پکار کر کہا، ربی اے میرے رب، ان بے شک ابنی، ابن کا الف کیونکہ وصلی ہے تو یہ ہو گیا ان بنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہے. یعنی یہ بات تبھی ہوئی ہوگی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے وہاں چیپٹر کلوز کیا، اپنے قہر کا اظہار فرمایا. اب اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے جب موج بیچ میں حائل ہو گئی، وہ ڈوبنے لگا ہوگا، نظر آنا بند ہو گیا ہوگا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پکار کے یہ درخواست کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب تندور ابلنا شروع ہو جائے تو پھر تم اس میں سوار کر لینا سارے جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا. اور الا من سبق علیہ القول کا جو مطلب ہے، ہو سکتا ہے اس میں اتنی کلیئرٹی نہ ہو کہ یہ تو پکا جو ہے ان کا ساتھی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اس طرح کافر اور مشرک نہ ہو جس طرح باقی قوم کے لوگ مشرک تھے. وہ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہو، ان کے ساتھ رہتا ہو، تو میں بھی اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن ہوگی. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے جب بھی مشکل آئے گی، تکلیف آئے گی، تو رسولوں نے بھی اپنے رب کو ہی پکارنا. اور کس کے در پر کوئی جا سکتا ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے، وہ آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، اپنے کسی باپ دادا کسی نیکوں کواروں کو نہیں پکارا، اپنے رب کو ہی پکارنا ہوتا ہے ہمیشہ. ہماری جو نسل تک آتے آتے پتہ نہیں لوگوں میں کہاں سے خیال آ جاتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کی سوائے کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں. تو نوح علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارا اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تو ہے، میرے اہل میں سے تو ہے، آپ نے ہی تو یہ کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس پہ سوار کر لو. اب میں اس کو سوار کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے. یعنی اگر اس کا مطلب یہ تھا، اس طرح نہیں کہا کہ جی آپ نے کیوں اس کو ڈبویا، یا وہ کیوں ڈوبا، یا کدھر ہے، مطلب بڑی ہی عاجزی سے اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کی کہ یا اللہ، آپ نے تو میرے مطلب وعدہ مجھ سے یہ کیا کہ تیرے اولاد کو، اہل کو، گھر والوں کو تو بچایا جائے گا اور ایمان والوں کو بچایا جائے گا. تو انہوں نے اس کو دو میں بھی دیر مائٹ بی سم لیس کلیئرٹی، تو میرے گھر والوں میں سے تھا تو آپ کا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، ہاں آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے فیصلے میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے، اگر وہ ڈوبنا اس کا مقدر تھا تو ٹھیک ہے. لیکن مطلب ایک طرح سے ایک سوال ہے، ایک درخواست ہے جو ایک جذبات سے، باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس سے مغلوب ہو کر، اور اہل کا لفظ کیونکہ استعمال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، تو بظاہر کنعان بھی اہل میں آئے گا نا، کیونکہ اہل کا لفظ ایسا ہوتا ہے ہماری زبان میں بھی، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے یا گھر کا فرد ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یہ خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جس کے لیے وہ محاورے بنے ہوئے ہیں کہ ناخنوں سے جو ماس ہے وہ جدا نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے، اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو وہ رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے، خون کا رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا. جس کا چچا ہے وہ چچا رہے گا، جس کا بیٹا ہے وہ بیٹا رہے گا، جو مرضی ہو جائے. تو اس سینس میں انہوں نے یہ سوال پوچھا. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ تو بالکل سچ ہے، پکا ہے، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یہ انا جو ہے نا، یہ ایمفسس کے لیے ہوتا ہے. اب اس کو لفظی ترجمہ کر لیں، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تو وہ بے شک اتنا فٹ نہیں ہوتا ویسے. یعنی ایکچولی آپ کہیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا، وہ قطن تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ قطن تیرے گھر والوں سے میں نہیں ہے، وہ قطن اب تیرا بیٹا نہیں ہے، تو اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھ سکتا، وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. یعنی انسان کا جو خون کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ رشتہ کون سا ہے؟ وہ ایمان کا اور عمل کا رشتہ ہے. اسی وجہ سے جو ہمارے یہاں فقہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد کافر ہو یا باپ کافر ہو تو وہ وارث نہیں بنتے. اسلامی فقہ میں جنرلی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. انہو
عمل غیر صالح، وہ تو ایک عمل ہے غیر صالح، عمل ہے غیر صالح، یہ ناؤن جب یوز کیا جاتا ہے اس سے ایمفیسس ذرا بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ تو شائستگی کا مجسمہ ہے، وہ تو مہمان نوازی کا نمونہ ہے. اب مہمان نوازی کا نمونہ تو نہیں، مہمان نوازی تو ایک فعل ہے نا. یا ایون کسی کو کہتے ہیں کہ جی وہ تو حسن کا مجسمہ ہے، تو حسن تو ایک صفت ہے. حسین ہونا تو ٹھیک ہے، بٹ مجسمہ تو انسان اپنی پرسنالٹی کا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ اس حد تک اگر کسی میں چیز ہو تو اس کے لیے پھر فعل کو ایز اے ناؤن یوز کیا جا سکتا ہے. تو عمل غیر یعنی وہ سراپا برا عمل ہے اس کا عمل. اور سراپا برا عمل اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی اولاد ہے، اور پھر عمل صالح نہیں ہے تو وہ تو پھر برا ہی برا ہے. اس کا عمل تو پھر حد سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو اگر اس کا عمل حد سے زیادہ بڑھ کر ہے تو وہ نبی کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ اس کے گھرانے میں شامل ہی نہیں ہے. فلا تسألنی، پس مت سوال کر مجھ سے. یہ اس کی یہ جو ہے وہ پھر ہٹ جاتی ہے. یعنی ایکچولی کیا تھا، لا تسأل، تو مت پوچھ، اور آگے لگانا تھا یہ نہ پوچھ مجھ سے. تو کیونکہ یہ لگانا تھا تو اس میں لگا دی گئی نون وقایا، تو وہ نون آ گئی لا تسألنی. مگر پھر اس کے بعد یہ جو اکثر گر جاتی ہے تو گر گئی. لا تسألنی، مت پوچھ مجھ سے، مت سوال کر، مت درخواست کر مجھ سے، مت دعا کر مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگرچہ آپ اللہ کے رسول ہیں جلیل القدر، مگر آپ کو بھی علم نہیں ہے، کیونکہ علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کسی پاس علم نہیں ہے. کسی انسان کے پاس جو علم ہے، کسی رسول کے پاس علم ہے، وہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. کسی فرشتے کے پاس بھی علم اتنا ہی ہے. یہ فرشتوں نے بھی جب اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ آدمی کو دنیا میں اتارے ہیں تو یہ تو خون خرابہ کرے گا، تو جب اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کی کہ جو تو نے ہمیں علم عطا فرما دیا. تو رسولوں کے پاس بھی علم نہیں ہوتا. اور رسول کی اولاد اگر غیر صالح ہے تو وہ اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں. اب رسول کی سگی اولاد غیر صالح ہے، اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے ہندوؤں کی اولاد ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئی، اور اس مسلمانوں کی اولاد میں پھر صدیوں بعد کو بچہ پیدا ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا تو بڑا تعلق ہے رسول سے، اگرچہ میں نے نیک عمل نہیں کرنا، اگرچہ میں نے سارا دن غلط کام کرنے، اگرچہ میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، زکوٰۃ بھی نہیں دینی، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنی ہے، غیبتیں بھی کرنی ہے، بےایمانی بھی کرنی ہے، چور بازاری بھی کرنی ہے، لیکن میرا تعلق جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ کوئی تعلق نہیں، سگی اولاد کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر عمل غیر صالح ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا انی، بے شک میں، اعیذو کا، بعض سے ہے، نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکون من الجاہلین، اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تو جاہلین میں سے ہو. جاہل کا جو لفظ ہے عربی میں دو سینس میں استعمال ہوتا ہے. ایک، جہل کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جہل کا جو الٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے حکمت. حکمت میں کیا ہوتا ہے، حکمت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. حکمت میں ایک تو ہوتی ہے نالج، علم، اور ایک اس کے اندر ہوتی ہے، آپ کہہ لیں بے شک اس کو حلم، بردباری، میچورٹی. تو اس کا الٹ ہوتا ہے جہل. یعنی جہل کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ علم نہیں ہے، جس کو اردو میں ہم جس سینس میں جاہل استعمال کرتے ہیں کہ اس کو کوئی نالج ہی نہیں ہے. اور اس سینس میں استعمال کرتے ہیں کہ جذبات سے کوئی مغلوب ہو جائے، اس کے اندر اس وقت میچورٹی اتنی نہ ہو، بردباری اتنی نہ ہو، اور انسان جذبات سے مغلوب ہو جائے، اس کو لیے بھی جاہل کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو مت ہو جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں، مراد اس سے یہ ہے کیونکہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے جذبات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہاں مطلب یہ سختی کا جملہ کم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کا جملہ زیادہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے جذبات مجروح ہیں، مگر آپ جذبات سے مغلوب نہ ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا یہ مقام نہیں ہے. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح.
फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। फरमाया ए नूह, बेशक कतअन वो तेरे अहल में से नहीं, वो तो बिगड़ा हुआ काम है, वो तो गैर साले अमल है, वो तो नहायत नाबकार है। बस मत दरखास्त कर मुझसे उस चीज के मुतालिक जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूं कि तुम जाहिलों में से न बनो। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा सानिया देखने के बाद बिल्कुल जरा भी चूं चरा नहीं की। उन्होंने फौरन कहा, काला, अर्ज की, रब्बी, है मेरे रब, इन्नी अऊज़ु बिका, बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, कि मैं ऐसी बात के लिए तुझसे दरखास्त करूं जिसका मुझे इल्म नहीं है। व इल्ला, अब सिवाय इसके, तगफिर ली, कि तू मगफिरत कर दे मेरी, व तरहमनी, और रहम फरमा दे मुझ पर। ये अल्लाह का रसूल फरमा रहे हैं, जिनको 950 साल तक लोगों को तबलीग की है, इतनी अल्लाह का हुक्म माना है। एक दुआ मांगी है अल्लाह से, एक सवाल पूछा कि अल्लाह वो मेरे घर वालों में से नहीं था, उसको आपने नहीं बचाया, जवान बेटा आंखों के सामने डूब गया है। जब अल्लाह ताला की तरफ से सरजनिश हुई है, तो फौरन अपने आप को इस्लाह की है, और फौरन अल्लाह से माफी मांगी है, और फौरन खौफ पैदा हो गया है कि अगर तूने मुझे माफ ना किया, अगर तूने मुझ पर रहम न फरमाया, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं तो खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा, मैं तो नाकामों में से, नामुरादों में से हो जाऊंगा। अब ये है अल्लाह ताला का इंसाफ। मुशरिकीन मक्का को भी ये गलत फहमियाँ थी कि हम जो मर्जी काम करें, हम तो देवताओं के, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यहूदियों को भी यही गलत फहमी थी कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में, तो अल्लाह ताला ने ये वाकया डिटेल से बताया है। वैसे तो सरसरी जिक्र भी हो सकता था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी जो उनमें रहने वालों में थी, उसकी को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के मुतालिक ज़्यादा डिटेल आती है। बट बेटे का वाकया बड़ी डिटेल से बताया गया है, पूरा मंजर दिखाया गया है कि लखते जिगर आंखों के सामने डूब रहा है, और अल्लाह का रसूल, पैगंबर, नबी तड़प कर अपने बेटे के लिए दरख्वास्त करता है। और दरख्वास्त भी एक बेसिस पे करता है कि आपने कहा था कि तेरे घर वालों को बचाऊंगा, तो ये तो मेरे घर वाला है। और डांट पड़ जाती है, और बाप की पैगंबरी बेटे के बुरे अमल को नहीं रोक सकती, उसके जो वबाल है उससे बाप का पैगंबर होना नहीं बचा सकता अपनी सगी औलाद को। उल्टा वो खुद अल्लाह से माफियां मांगता है कि अल्लाह मेरे पे रहम कर दे, मुझे माफ कर दे। हम पता नहीं किस सोच में और पता नहीं किस गलत फहमी में सारी उम्र गुजार देते हैं, और अमले साले की तरफ तवज्जो नहीं करते, या ये समझने की कोशिश नहीं करते कि अमले साले है क्या। चलो, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, रोजे रख लिए, नमाजें पढ़ ली, तो हमने कहा अब ये पूरा अमले साले हो गया। जब तक कुरान पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते। बिकॉज अहादीस में जो बातें हैं, वो लोग एक हदीस पिक कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, वो बीच में से एक लेके सुना देते हैं। और हदीसें क्योंकि हैं ही इस तरह से कि वो दो दो जुमले, चार चार जुमले हैं जनरली, तो उनको सबको तो मिलाने बगैर कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। कुरान शरीफ में ये होता है क्योंकि उनका एक तरतीब है, आगे पीछे से आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, और फिर बहरहाल पूरा कुरान हर वक्त हर इंसान के सामने मौजूद होता है। तो जो उससे मुतल्लिक दूसरी आयतें होती हैं जिनसे मिलकर मतलब बनता है, कुरान में तो बहुत आसान है समझना, वो पढ़ते नहीं, समझते नहीं, इस तरह पार लग नहीं सकता कोई। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन। अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं सवाल करूँ तुझसे ऐसा जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और तूने मुझ पर रहम ना फरमाया, तो मैं नामुरादों में से हो जाऊंगा। यही बात सही मुस्लिम में बयान हुई है कि जब वो आयत नाजिल हुई कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को बुलाया। अपैरेंटली ये वो वाक़या है जब आप सभा पहाड़ी के ऊपर आपने सबको इकट्ठा किया, और फिर एक वो पूरा डायलॉग है, बट यहाँ जो उससे रेलेवेंट बात है, फिर उन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे उनको पुकार पुकार के कहा कि ए फलां के बेटो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ।
امرا बिन काब के बेटो अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने कहा है हाशिम के बेटो अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने कहा है अब्दुल मुत्तलिब के बेटो यानी अपने दादा की औलाद सारी को कहा, और इवन अपनी बेटी को भी पुकार के कहा कि ऐ फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचाओ, क्योंकि मैं अल्लाह के सामने कुछ इख्तियार नहीं रखता। जिसको अल्लाह आजाद देना चाहेगा, रसूल अपने मुंह से अब ये वाली हदीस छोड़ देंगे, वो वाली हदीस ले लेंगे कि जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गिरेंगे तो वो जिसके दिल में जरा बराबर ईमान भी होगा फिर अल्लाह ताला उनको भी माफ कर देंगे। अब वो उतनी ले लेंगे, आगे ये नहीं लेंगे कि जिसके दिल में जरा तक बराबर तकब्बर होगा वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेगा। इसको नहीं लेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो कोई इख्तियार ही नहीं रखता, तुम्हारा कोई मुझसे रिश्ता है तो दुनिया में अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कर लूंगा। मफहूम इसका ये है कि तुम जो नाता मुझसे रखते हो उसको मैं जोड़ता रहूंगा, यानी दुनिया के लिहाज से कुछ कर सकता, वहां मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल ने भी वाज़ेह तौर पर ये क्लियर फरमाया है सबको। अब जानबूझकर रेत में मुंह छुपा लें, आंखें बंद कर लें, कील या नूह बित बिसलामिम मिन्ना, यानी अब पानी थम गया, यानी अब वहां से सिलसिला कलाम जुड़ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र फौरन नहीं किया, उस पे शायद अल्लाह ताला को ज्यादा गुस्सा था कि बेटा होकर भी ये हरकत है, तो पहले अजाब का चैप्टर क्लोज करके फिर उसकी दुआ का जिक्र किया। फिर फरमाया ए नूह उतर जा सलामती के साथ हमारी तरफ से। तो हमारी तरफ से सलामती के साथ नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, कश्ती से उतरना भी शामिल हो सकता है मुराद इसमें, और पहाड़ से उतरना भी मोस्ट प्रॉब्ली होगा कि यानी आप पहाड़ से नीचे उतर जाओ। पानी तो उतर गया, जमीन ने पानी सारा निकल लिया। वह बरकातिन अलैका, और बरकतों के साथ अपने ऊपर, हमारी तरफ से तुम्हारे पर सलामती भी है, बरकतें भी हैं। वह अला उम्ममिम मिम्मम मअक, और उन उम्मतों पर, मिमन हो गया जब मिन प्लस मन, मा का हो गया जो तेरे साथ हैं, यानी उन उम्मतों पर जो तेरे साथ लोगों में से होंगी, यानी जो उनमें से पैदा होंगी जो तुम्हारे साथ हैं। तो तुम पर सलामती हो, बरकतें हों, और उन आने वाली उम्मतों पर भी हों जो तेरे साथियों में से ज़हूर पजीर होंगी। व उमामुन सनुमत्ति, और ऐसी उम्मतें भी होंगी उनमें से जिनको हम दुनिया के फायदे देंगे, मता देंगे दुनिया की। सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, फिर उनको हमारी तरफ से मिलेगा दर्दनाक अजाब, पहुंचेगा उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। यानी आज आपके साथ चंद लोग हैं तो बाकी सब डूब गए, तबाह हो गए, ठीक हो गया। अब ये जो चंद लोग हैं, अपेरेंटली इसका मतलब है कि आगे सारी नस्लें इंसानी इन चंद से आगे वजूद में आएगी। तो मैं नूह अलैहिस्सलाम के बेटे भी थे, साथ जो भी मोमिन थे जितने भी थे वो भी शामिल थे। तो इनमें से जो अब कौमें और मिलतें बाद में पैदा होंगी और फैलेंगी तो पूरी जमीन पर छा जाएंगी, उनमें से उनके ऊपर भी सलामती और बरकतें होंगी, सब पे नहीं होंगी। उनके लिए भी यही रूल होगा। कुछ उनमें से ऐसे होंगे जिनको दुनियावी मता तो मिल जाएगी टेम्परेरली, मगर बाद में उनको भी दर्दनाक अज़ाब ही मिलेगा, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में। कीला कहा गया या नूह बित बिसलाम मिन्ना व बरकातिन अलैका वाला उममिम मिम्मम मअक व उममन सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। इरशाद हुआ ए नूह उतर जा सलामती के साथ हमारी तरफ से और बरकतों के साथ अपने ऊपर, और उन उम्मतों पर जो तेरे साथ वालों में से ज़हूर पजीर होंगी, और ऐसी भी उम्मतें होंगी जिन्हें हम दुनियावी मता देंगे, फिर उनको पहुंचेगा हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। तिल का मिन अम्बाइल गैबी, ये हैं गैब की खबरें। नबा होती है बिल्कुल सही सही खबर, तो ये जो टीवी पे खबरनामा चलता है उसके लिए भी अम्बा कहते हैं क्योंकि उनका भी क्लेम यही होता है कि ये सही खबर है। बट ये है गैब की खबरें, गैब की बातें, नूहीहा इलैक, जो हम वही कर रहे हैं आपकी तरफ, आपको सुना रहे हैं वही के जरिए। मा कुंता तअलमुहा, आप नहीं जानते थे इसको, अंता वला कौमुका, ना आप और ना आपकी कौम, मिन कबली हादा, इससे पहले। यानी ये है गैब के वाकयात, हमारे तक ये गैब के वाकयात कैसे पहुंचे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुंचाए। बट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात में बाय हिमसेल्फ गैब नहीं जानते थे। आपको नहीं मालूम था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया क्या है, और आपकी कौम को भी नहीं मालूम था, क्योंकि
آپ کی قوم تو پڑھی لکھی اس طرح نہیں تھی، اور حضور کو بھی نہیں معلوم تھا، جو ایک یہ بھی بحث چلتی ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں یا نہیں ہے۔ غیب کی باتیں تو ہمیں اللہ کے نبی نہیں بتانی، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں جاتا غیب کی باتیں آئیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب نہیں ہیں، ان کو غیب کی باتیں وہ پتہ ہیں، اور اس وقت پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ جب تک یہ آیتیں نہیں اتری تب تک اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اللہ نے بتا دیا تو پتہ لگ گیا، من قبلی ہادہ پتہ نہیں تھا۔ اچھا پتہ تو لگ گیا، بٹ پتہ کیوں لگا؟ اس لیے کہ یہ سٹوری ہے، اور ہم بھی سنیں اور ہم بھی کہیں کہ اچھا جی یہ سٹوری ہے، ایک وہ یوسف زلیخا کا واقعہ تھا، ایک نوح کی کشتی کا واقعہ تھا، تو بچوں کے لیے سٹوری بک بنانی آسان ہو جائے گی اور اچھی اچھی کہانیاں سنانی آسان ہو جائیں گی۔ نہیں، اس میں میسج ہے، کیا ہے؟ فصبر، ثابت قدم رہیں۔ عربی میں جو صبر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ کرنا، ہمت کرنا۔ جو اردو میں حوصلے ہمت کرے، وہ والا صبر نہیں ہوتا جس میں ہوتا ہے کہ آج ہی اختیار کر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یعنی وہ اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ انسان میں جزا فضا نہ ہو، رونا پیٹنا نہ ہو، لیکن اصل اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا۔ تو پس ثابت قدم رہیں، یہ آپ کو اس لیے باتیں بتائی گئی ہیں اور مشرکین مکہ کو بھی اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ثابت قدم رہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم تو اس سے زیادہ بری تھی، آپ نے تو ابھی مثلا اس وقت تک جتنا بھی عرصہ گزرا ہوگا، 13 سال گزرے ہوں گے زیادہ، کیونکہ اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ تو مثلا اگر آپ نے 13 سال بھی ان کی اذیتیں برداشت کی ہیں، تو نوح علیہ السلام 950 سال برداشت کرتے رہے، اور ان کے جو نہ ماننے والے تھے اتنے ڈھیٹ رہے، 950 سال نہیں مانے تو کچھ نہیں ہوتا۔ انجام کار کس کا ہے؟ ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار کامیابی جو ہے، عاقبت جو ہے کس کی سنورے گی؟ خدا سے ڈرنے والوں کی۔ تو پریشانی نہ کریں، صبر سے کام لیں، ڈٹے رہیں، ہمت کریں، انجام کار آپ لوگ ہی کامیاب ہوں گے اور مخالف ہی ناکام ہوں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ شروع میں دشمن جو ہیں، جو حق پر نہیں ہوتے، جو باطل والے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات کامیاب نظر آتے ہیں، آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، دنیا میں زیادہ زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، میکسیمم یہ ہو سکتا ہے انجام کار کامیابی ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے اور آپ کہیں کہ جی میں یہ کام کروں گا تو برادری کا پریشر آ جائے گا، کاروبار میں مشکل ہو جائے گی، اب آپ نے ججمنٹ کرنی ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی مجبوراً آپ کو کچھ کام کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ واقعی مجبوری ہے یا اب آپ کو عادت ہے۔ آپ سے چلان ہو گیا، اب آپ نے چلان پے نہیں کیا اور رشوت دے دی، آپ نے اپنے گھر میں وہ کنیکشن زیادہ لگا لیا یا بغیر اپروول کے لگا لیا تو اس کے اوپر جرمانہ ہو گیا، تو آپ جرمانے سے بچنے کے لیے آپ نے رشوت دے دی۔ یا یہ ہے کہ آپ کا میٹر سڑ گیا، اب آپ ڈبلے لگا ہی نہیں رہے اور بڑی مجبوری ہوگی تو رشوت دی۔ یعنی اگر آپ نے کہیں مجبوری کا ایکسکیوز بھی لینا ہے تو اس میں کوئی تو ٹائم دیں، کچھ تو سوچیں کہ اچھا جی واقعی جینون مجبوری ہے، یعنی جو جینون مجبوری ہوتی ہے اس میں پھر اجازت ہو جاتی ہے نا کہ کوئی مجبوری میں غلط کام کر لے۔ جیسے آپ کو جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم والے بھتہ لیتے تھے، تو وہ مجبوری تھی، لوگوں کو دینا تو پڑتا، بھتہ دینا کسی کو یا رشوت دینا یا گنڈا ٹیکس دینا ظاہر سی بات ہے وہ کہیں دینی لحاظ سے تو اچھی چیز وہ بھی نہیں ہے نا، بٹ جی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، اگر دے بھی دی مجبوری تو ہو۔ ادروائز ہمت سے کام لیں، حوصلہ کریں اور صحیح رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ برادری والے بہت مجبور کر رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں پر مجبوری تھی تو باہر نکل کے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، تو وہ چھپ کے پڑھتے تھے نماز، ٹھیک ہے وہ واقعی مجبوری تھی۔ اب نماز نہ پڑھیں گے جی، نماز میٹنگ سے اٹھ کے جائیں گے تو باس ناراض ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ واقعی مجبوری ہے، باس ناراض ہو جائے گا۔ مطلب پاکستان میں کام کر رہے ہیں، مسلمان معاشرہ ہے، اور عصر کا ٹائم نکلا جا رہا ہے اور ایک آدمی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو باس ناراض ہو جائے گا، تو ہو جائے، یا کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ وہ اس بات پر نوکری سے نکال دے گا یا اس کے بعد کبھی نوکری کہیں ملے گی نہیں؟ کتنی کی پرابلٹی ہے؟ اگر سود پر کاروبار نہیں کریں تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا، وہ کتنے کو پرسنٹ چانس ہے؟ مطلب کسی کو واقعی ایسی مجبوری آپ پہنچی کہ اس کا وہ بیٹا بیمار ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، اس کو بینک سے سود لینا پڑ جاتا ہے آپریشن کے لیے، تو چلو کوئی مطلب کوئی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ہاتھ میں کوئی چیز تو ہو، وہ تو کچھ ہوتی ہی نہیں، سیدھا سیدھا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے، جھوٹ موٹ کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں کہتا ہے لولا لنگڑا بہانا ہوتا ہے، اور دبا کے غلط کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا سوال پوچھنا ہے، ایک آخری دن آنا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کوئی حوصلے ہمت کا مظاہرہ کیا یا پہلی ہی رکاوٹ پر اور پہلی ہی آزمائش پر ہتھیار چھوڑ دیے۔ تو جو پہلی آزمائش پر ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں وہ متقین نہیں ہوتے۔ متقین جو ہیں وہ اپنی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اور ریئر کیس ہوتا ہے جس کے اندر وہ ییلڈ کرتے ہیں پریشر کے آگے۔ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، نہیں آپ جانتے تھے ان کو خود اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے، پس ثابت قدم رہیں، بے شک انجام کار کامیابی خدا سے ڈرنے والوں کو ہی ملے گی۔ یہاں تک تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وسعت کے لحاظ سے اسم کی دو ٹائپس ہیں، ایک معرفہ ایک نکرہ۔ معرفہ جیسے دا بک اور نکرہ جیسے آ بک۔ اور اب معرفہ نکرہ کے اندر جو قسمیں ہیں یا اس میں معرفہ کی جو قسمیں ہیں، اس میں معرفہ کی اب آگے 5 بڑی قسمیں ہیں، ویسے تو اس سے زیادہ ہیں لیکن جو کامن قسمیں ہیں وہ 5 ہیں۔ اس میں علم ہے کسی خاص چیز یا جگہ کا، اس کو کامن سینس میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ پھر اس میں ضمیر ہے، پروناؤن، پھر یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ، پھر ریلیٹو پروناؤن ہے، اس میں موصول۔ تو اس 5 مین میں سے جو آخری ٹائپ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ آپ معرف باللام کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے انگریزی میں آرٹیکل ہوتا ہے، یعنی ایگزیکٹلی یہ آرٹیکل نہیں ہے، بٹ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے اس کو آپ آرٹیکل کنسیڈر کر لیں اگر، تو بات امید ہے کچھ سینس اس کی بن جائے گی۔ آرٹیکل کیا ہے کہ ایک تو کوئی ناؤن اسپیسیفک ہے، جیسے مثال کے طور پر لاہور ایک اسپیسیفک ناؤن ہے، وہ تو آلریڈی اسپیسیفک ہے، پراپر ناؤن ہے۔ آپ آرٹیکل کے استعمال سے بھی چیزوں کو کامن اور پراپر میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ آفٹر دا لانگ ڈے دا کپ آف ٹی ٹیسٹڈ پرٹیکولرلی گڈ، تو اس میں دا لانگ ڈے اور دا کپ آف ٹی، یہ دا جو استعمال کیا گیا ہے جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، اس سے چیز ڈیفائن ہو جاتی ہے اور پراپر ناؤن بن جاتی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ ایک خاص دن کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس خاص دن میں کوئی ایک خاص کسی نے چائے بنائی ہوگی جو بڑی زبردست بڑی مزیدار ہوگی۔ انگریزی میں ہی آرٹیکل استعمال ہوتا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل جو آ یا این ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی جگہ یہ ہوگا آفٹر اے لانگ ڈے اے کپ آف ٹی ٹیسٹ پرٹیکولرلی گڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے اور اس میں کہیں سے بھی کوئی بھی چائے مل جاتی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، دن آپ کا بہت تھکاوٹ والا گزرا ہے، تو چائے اچھی لگتی ہے، یہاں مراد یہ ہے بنیادی طور پر۔ تو انگریزی میں 2 آرٹیکل یوز ہوتے ہیں، اور اگر آپ سنگولر ان کو کنسیڈر کریں جو ناؤنز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آرٹیکل استعمال ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، یا ڈیفینیٹ آرٹیکل استعمال ہوگا یا انڈیفینیٹ ہوگا۔ جنرلی آپ کو سنگل ناؤن کے اندر آپ دا یا آ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب آپ دا یا آ کو جب انگریزی میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں ان کا میننگ اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام چیز کی بات ہو رہی ہے یا کسی خاص کی بات ہو رہی ہے۔ اردو میں عام طور پر اگر آرٹیکل نہیں پایا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے۔ اردو کا یہ رول ایک طرح سے ہے رفلی، اور عربی کا جو رفلی رول ہے کہ اگر یہ باقی وجوہات نہیں ہیں اس کے ساتھ جو پیچھے گزری ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آرٹیکل نہیں ہے تو وہ کامن ناؤن ہے۔ اردو میں اگر آرٹیکل نہیں ہے تو پراپر ناؤن ہوتا ہے، عربی میں اگر آرٹیکل نہ ہو تو کامن ناؤن ہوتا ہے۔ انگریزی میں کامن اور پراپر دونوں کے ساتھ آرٹیکل استعمال کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ انگریزی میں دونوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اردو میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اکثر لوگوں کو اس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے جب عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر یہ مثال لیں کہ I saw a bird in the tree، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ٹری جو ہے کوئی سی خاص درخت کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہوئے نا، ہم کہیں اوپن دا ڈور، تو دا ڈور جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے
जहां बैठे हैं उस दरवाजे की बात हो रही है। या अगर मसलन बेल बजी है तो फिर बाहर वाले दरवाजे की बात हो रही है। द डोर अंडरस्टूड होता है, उसमें आप ये नहीं कहते ओपन अ डोर। या मसलन अगर आप कहें टर्न ऑन अ लाइट, तो आपका मतलब है कमरे में बहुत सारी बत्तियां लगी हुई हैं, ट्यूब भी है, बल्ब भी है, इससे ज्यादा ट्यूब लाइट्स हैं, तो आप कहेंगे ओपन टर्न ऑन अ लाइट, तो कोई भी एक जला दो। जब दा कहते हैं तो उससे कुछ मखसूस मुराद होती है। तो ये दा जो ट्री है तो ये तो कोई मखसूस है, लेकिन जो बर्ड है वो पहले से उसका जिक्र नहीं चल रहा था, वो अननोन है। तो आई सा अ बर्ड इन द ट्री, लेकिन जब अगले जुमले में आएंगे तो अब ये नहीं कहेंगे अ बर्ड वाज सिंगिंग, बिकॉज अगर यहाँ कहेंगे अ बर्ड वाज सिंगिंग तो फिर तो ये कोई और बर्ड मुराद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जो है ये दा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये बर्ड जो पहले जुमले में कॉमन नाउन था, यहाँ पे आ गया वो प्रॉपर हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, वो पहचाना हुआ हो गया, उसकी पहचान पिछले जुमले में हो चुकी है। तो आई सा अ बर्ड इन द ट्री, द बर्ड वाज सिंगिंग। इसकी जब उर्दू करते हैं तो आप देखेंगे कि जहां तो कॉमन नाउन है वहां पे आप आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे कि मैंने दरख्त पर एक परिंदा देखा। मगर जहां पर प्रॉपर नाउन है, द ट्री और द बर्ड, इसमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। उर्दू में जब आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता तो जनरली इसका मतलब है मखसूस इसम। तो परिंदा गार, अब ये मखसूस इसी परिंदे की बात हो रही है जिस परिंदे को दरख्त पर देखा था। अरबी में अगर इसको करेंगे तो होगा रई तू तायरन फिश शजारा। तो तायर जो है ये कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ है, यही तायर जब आगे जाएगा, जब इसका जिक्र हो होगा तो ये अत तायर बन जाएगा, कानत तायरु यगनी। इधर अशजरा था, द ट्री, अलिफ लाम आया, जहां पे स्पेसिफिक आर्टिकल होगा उर्दू में यहाँ कुछ नहीं आएगा। और जहां कॉमन आर्टिकल होगा आ बर्ड, तो उर्दू में आर्टिकल आएगा एक का, अरबी में कुछ नहीं आएगा। तो ये रूल है, इसको जरा जहन में रखेंगे ना तो बस इतनी ही है अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे अंग्रेजी में दा लगाया जाता है स्पेसिफिक करने के लिए, अरबी में लाम लगाई जाती है स्पेसिफिक करने के लिए, और इसको फिर कहते हैं लाम तारीफ। और लाम तारीफ जो है उससे जो नाउन होता है हम कहते हैं कि वो मुअर्रफ हो गया। लाम तारीफ यानी पहचान कराने वाली नाम, लाम स्पेसिफाई करने वाली लाम। और अब जब वो लाम इस्तेमाल कर ली गई तो वो हो गया मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए स्पेसिफाई किया गया। और इसको लाम भी हम कहते हैं, अलिफ लाम भी कहते हैं। अलिफ लाम क्यों कहते हैं उसकी वजह पर आते हैं, मगर अगर लाम या अलिफ लाम लगाते हैं तो अगर इसम के आखिर में तनवीन होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, फिर तनवीन नहीं रहती। ये लाजमी है। यानी ये मुमकिन है कि एक इसम हो जिस पर अलिफ लाम ना हो और तनवीन ना हो, ये तो ठीक है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि एक इसम पर अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। दोनों में से एक ही होगी। ये भी हो सकता है दोनों ना हो, कोई 12-14% ऐसे भी इसम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई इसम नहीं होता जिनमें दोनों चीजें हों। तो किताबुन है आ बुक, एक्चुअली अंग्रेजी जब इसकी करेंगे तो है आ बुक। इसको आप कर देंगे अल किताब, शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे और अल किताबू हो जाएगा। इसी तरह मुस्लिमुन से अल मुस्लिमू हो जाएगा, तनवीन खत्म हो जाएगी। ये आपको इससे पहचान हो जाएगी कि शुरू में अलिफ लाम आ गया और आखिर में तनवीन नहीं है। तो ये इसमें मारिफा, और इसमें मारिफा जानना जरूरी है। जब हम जुमले बनाएंगे तो हमें पता ही तब लगेगा कि ये जुमला है या नहीं है, जब हमें पता हो कि इसमें मारिफा कौन सा है और नकीरा कौन सा है। तो मुस्लिमातुन भी इसी तरह होगा, वो अल मुस्लिमातु हो जाएगी। इसको जब हम इस पे वक्फ करते हैं तो फिर ये जो बोलते हैं ये हे में कन्वर्ट हो जाती है, तो अल मुस्लिमा हो जाता है। बट वैसे अगर कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो अल मुस्लिमतु होगी, और कमरुन जो है वो अल कमर हो जाएगी। अच्छा, ये जो लाम तारीफ की इस्तेमाल की जाती है, इसको एक्चुअली अकेले पढ़ना नामुमकिन होता है, इसलिए ये अलिफ लगाई जाती है। तो इसलिए है ये लाम ही ऐड की गई, लेकिन इस लाम पर होता है जज़म, इसको आप पढ़ नहीं सकते, तो अलिफ लगाते हैं। ये अलिफ है हमजा वसली, वो अलिफ जब पिछले हरफ से अगर मिल रहा हो तो फिर ये अलिफ खत्म हो जाती है, जब वसल हो रहा हो तो फिर ये अलिफ नहीं पढ़ी जाती। मिसाल के तौर पर किताब था, उस पे नाम लगाई, इसको नहीं पढ़ सकते तो अलिफ लगानी पड़ी मजबूरन, तो ये हो गया अल किताब। लेकिन जालिका में अब ये अलिफ की आवाज नहीं आएगी,
یہ ذالکا الکتاب نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا ذالکل کتاب۔ اسی طرح الحکیم جو ہے، اگر آپ اکیلا پڑھیں گے تو اس میں الف کی آواز آئے گی، لیکن اگر آپ العزیز الحکیم پڑھیں گے تو یہ والی الف کی آواز یہاں پر ختم ہو گئی، یہ حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو مختلف جو حروف ہیں ان کا ایک مختلف پروننسیشن ہے۔ تو کسی میں تو ہم لام کو پڑھتے ہیں، یعنی پچھلے میں تو ہونا نا کہ الف اگر پیچھے سے جڑے گا تو الف نہیں پڑھی جائے گی۔ اب لام کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لام کے اگلے والے حرف پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، ڈپینڈنگ آن دا پروننسیشن آف دیٹ لیٹر، کبھی لام کی آواز آئے گی اور کبھی لام کی آواز غائب ہو جائے گی اور اگلے حرف کی آواز ڈبل ہو جائے گی۔ مثلا اگر کمرن ہے، اس پر الف لام لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا القمر۔ ال ال پڑھا جا رہا ہے، لام کی پراپر آواز آ رہی ہے اور کاف ایک دفعہ آ رہی ہے، القمر۔ لیکن شمسن میں ایسا نہیں ہوگا، الشمس نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا الشمس، شین ڈبل ہو گئی ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ اس کو بریک کریں گے تو یہ بن گیا اش شمس۔ وہ جو اس میں سے لام تھی وہ غائب ہو جاتی ہے، اش شمس ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے عربی کے جو حروف ہیں ان کو قمری اور شمسی حروف کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں تو وہ شد لگی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کیسے پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نالج ہونی ویسے امپورٹنٹ ہے۔ ضروری ہے کہ اگر کہیں اعراب نہیں لگے ہوئے، جیسے ابھی پیچھے میں نے وہ ایک ٹرانسلیشن کی تھی، یا اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹ سے مثلا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں زیر زبر پیش شدیں نہیں لگی ہوتی، تو اس کو پڑھنے کے لیے اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے۔ تو یہ الف بے جیم ہے خے عین غین فے قاف کاف میم واو ہے، اور یہ ہے قمری حروف۔ ان کے ساتھ جب لام تعریف لگتی ہے یا الف لام لگتا ہے تو اس لام کی آواز آتی ہے، الباب ہوگا۔ مگر تے سے دال دال رے زے سین سین صاد ضاد توئیں زوئیں لام نون، ان کے ساتھ لام کی آواز نہیں آتی، یہ التورات ہوگا۔ اس کو آسانی کے لیے لوگوں نے نا اس کا ایک وہ ایکرونیم بنا لیا ہے کہ یہ جو شمسی حروف ہیں ان کو لال رنگ میں کر دیں، تو جو قمری حروف ہیں ان کا ایک ایکرونیم بن گیا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے۔ جہاں پر یہ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں لام پڑھی جائے گی، آسانی کے لیے۔ عام طور پہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کہیں کہیں پڑھ بھی سکتی ہے۔ تو یہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے، ون کین ایزیلی ریمبر۔ تو اس کی اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں نے اس میں سے جہاں شہادت تھی وہ ختم کر دی ہے، اب آپ نے پہچاننا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے یہاں ویسے لوگ غلط پڑھتے ہیں، مطلب بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا نام، بیٹے کا نام ہے عبدالسمیع، اب وہ بچہ کہتے ہیں میرا نام عبد السمیع ہے، اور اس کو اصرار ہے کہ میرا نام عبد السمیع ہے، لیکن عبد السمیع عربی میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہاں دکانوں کے نام اس طرح کے رکھے ہوتے ہیں، اور ہم ایون جب عبد السمیع ہم لکھتے بھی اس طرح ہیں، انگریزی میں جب اس کو لکھتے ہیں نا تو ہم عبدال کر کے لکھتے ہیں، عبد السمیع، حالانکہ اصولوں اس کو لکھنا چاہیے عبد السمیع۔ تو عبد الصمد ہے ہمارا ایک دوست ہے، اس کو بھی لوگ عبد الصمد کہتے ہیں۔ اچھا عبد الصمد اگر کہہ بھی لیا اردو میں تو وہ ٹھیک ہے، اردو تو پھر آپ بول رہے ہیں نا، خیر ہے۔ قرآن شریف میں یہ پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، تو اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس کی ذرا پریکٹس کر لیں۔ اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ جی اس کو کیسے پڑھیں گے۔ یوم الآخر ٹھیک، وادخلوا الباب ٹھیک، انہ هو التواب انہو طواب ہو، نہیں طواب پورا پڑھیں، انہ طوابا طوابو انہو ہو التواب، طواب یہ تے پر انہ سر ایسے نہیں، انہ طوابو نہیں انہو علیحدہ ہے، انہو صحیح، هو التواب۔ انہ طوابو نہیں اس میں ایک شد میں نے نہیں لکھی اور ایک تو موجود ہے نا، تواب ہوگا نا، ہوا تواب۔ اچھا جی، یہ
الثمرات आती असमराती, बिल्कुल ठीक। الجنة जन्नता अल जन्नत, ठीक। الحمدللہ बिल्लाह ठीक हो गया। बाकी लोग भी जरा एफर्ट करें इसमें, जरा ये आसान है, कोशिश करें सब जरा थोड़ा बोलने की, इससे भी कोई इनहिबिशन होती है तो वो भी खत्म होती है। उलाइका हम उलाइका खासिरून। हुमुल खासिरून। खासिरून ठीक हो गया। यौमिद्दीन यौमिद्दीन। यौमिद्दीन हो गया, ठीक है। तो ये यौमिद्दीन कौन सा है, कमरी है या शमसी है? कमरी है, दाल जो है जी, कमरी है। नहीं कमरी होता है अल कमर, उसमें लाम की आवाज आती है। तो दाल क्या है? अद्दीन, इसमें शम्स लाम की आवाज नहीं आ रही। शम्स शमसी है। दाल और शम्सी हुआ ना रे दाल जी, जाल दाल शमसी है। तो जी ये वज़ारी यातिस वज़ारियात, जरवा वज़ारियाते ज़ावन जरवा, रुकना है ना, वज़ारियाती जरवा, ठीक है। दाल जो है ये कौन सा है, कमरी है या शमसी? शमसी। शम्सी अब ये क्या है? अर्रहमान अर्रहमानी और रहमान, ठीक है ना, ये अल रहमान नहीं है, और रहमान है, बिल्कुल सही। और आतु ज़कात। आतुस ज़कात। आतुज ज़कात, ठीक हो गया। मिनस समाई। मिनस समाई समाई, ठीक है। अब ये मिनल समाई नहीं है, मिनस समाई। मिनस तो क्योंकि आप लोग माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं तो आप लोगों को वैसे अंडरस्टैंडिंग कुरान में बेहतर है, तो ये अच्छी बात है। ततलु शयातीन शयातीन। यातीन ततलुश शयातीन। ततलुश शयातीन, कमरी है या शमसी है? शयातीन। ये शम्सी ततलु शम्सी नहीं, शीन की अशयाती बात हो रही है ना, शीन की बात हो रही है। शीन क्या है? शम्सी शमसी है, ठीक हो गया। ये युकी जी तरह साहब आप क्या पढ़ रही हैं? युकीमुनस सलात युकीमुनस सलात, ठीक है, ये भी शमसी है। वद्दुहा वद्दुहा, ये भी शमसी है। कासिरुस कासिरातुत तरफे। तरफे कासिरातुस तरफी, अच्छा वो कह रही है शद होगी तो आसानी हो जाएगी पढ़ने में। नहीं, वो शद तो मैंने खुद से ख़त्म की है ताकि पहचान हो जाए, इस वजह से, ताकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको एराब के बगैर पढ़ना पड़ता है, तो वो पढ़ना आपको समझ आ जाए, ये सिर्फ इसलिए शद मैंने मिटाई है। वैसे तो कुरान में शद लिखी होगी, वहाँ मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, कासिरातुत तरफी, ठीक। जालिमीन ज़ालिमीन। ज़ालिमीन मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक हो गया जी। वल अब्दु बिल अब्द वल अब्दु बिल अब्द। अच्छा, ये आइन जो है ये क्या है, शमसी है या कमरी है? कमरी अजम कमरी, ठीक हो गया। मिनल गैब। ठीक मिनल हो गया, गैब। मिनल गाइज। यौमल यौम फुरकान। यौमल यौम फुरकान, ठीक है जी। अलकारिया अल कारियातु। अलकारियत, और अगर आप गौर करें, अब ये काफ है तो ये इसमें आ रहा है, हक का खौफ अजब गम है। या अगर कोई इंसान को भी कंफ्यूजन हो भी रही हो तो इसमें आसानी है। अस्हाबुल कहफ असहाबल कहफी, ठीक हो गया। कमरी असाबुल कहफ। इलल लैली। लैल तो ये कमरी है या शमसी है? इलल कमरी। कमरी है। कमरी। नहीं, शम्सी ये लैल शमसी है, ये शमसी है। इलल अब वो ये लैली। क्योंकि लाम दो हो गई ना तो इस वजह से महसूस ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली ये शमसी है। और कुरान शरीफ में आप देखेंगे तो इस्लाम के ऊपर शद लगी होगी, ये वाली शाम इग्नोर, लाम इग्नोर हो जाएगी, अगली लाम के साथ हाँ शद लगा के फिर सही। वो, क्योंकि वो आवाज़ दोबारा वही आनी है तो वैसे हो सकती है कन्फ्यूजन, लेकिन ये शमसी है। और उसकी एक वजह यह है कि हक का खौफ अजब गम है में ये लाम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, इसमें लाम नहीं है, ये शमसी है। लिल मलाइका लिल मलाइका, ये शमसी है या कमरी है? दो लाम ये तो का खौफ अजब गम
لام نظر نہیں آ رہی. نہیں نہیں، یہ اب لام کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ملائکہ الملائکہ تھا ہے، نا. میم ہے، یہ کمری ہے. یہ کمری ہے، میم ہے نا، یہ میم اس میں غم میں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. الن الن نور نور الن نور. تو ٹھیک. وما وما ہوا ہوا بالحزل وبالحج بالحزل، یہ بالحزل جو ہے، یہ ہے جو ہے، یہ شمسی ہے، یہ کمری ہے. یہ شمسی ہے، میم ہے نا. نہیں نہیں، ہے کی بات ہو رہی ہے. نہیں ہے اے، کمری، وہ تو کمری کمری ہو. ہے. اس میں ہے نہیں آ رہی، حق بالحزل، کا خوف یہ آ ہے رہی. جو ہے میں ہے آ رہا ہے، وہ یہاں کمری پہ دو کمری چشمی ہے. ہاں کمری، سوری. چلیے. والوتری والوتر، والوتر والبتری، یہ کیا ہے، شمسی ہے کمری ہے؟ شمسی، واو وتر. نہیں تو پھر تو وب وتری ہوگا نا، اگر شمسی ہوتا تو قمری ہے. وش شمس ہوتا ہے نا. قمری ہے، اور یہ خوف میں واو ہے. اچھا کہو، ہاں واو سے. انل انا یتامہ، انی یتاما، انی یتام، یتاما یا انل یتاما؟ انل انل یتامہ. یتامہ. انی یتاما. جی طلعت صاحب، آپ کیا پڑھیں گے، یہ پر شد ہے یا نہیں ہے؟ انی یہ یا، تو شاید نہیں ہے. انی یا. اچھا طلعت صاحب آپ کہہ رہی ہیں شد ہے. نہیں نہیں، ہے. اس نہیں میں یہ شد شاید نہیں ہے، یہ ہے میں یہ آ رہی ہے نا، حق کا خوف اور جب غم ہے. یہ انل یتاما ہے. یہ جب بھی آئے گی تو اس کے اوپر لام کی وجہ سے شد نہیں آئے گی، کسی اور وجہ سے آ سکتی ہے. جیسے ایام میں شد ہوتی ہے نا، وہ علیحدہ وجہ ہے اس کی. لام کی وجہ سے شد نہیں آئے گی. ول یومی ہوگا، و یومی نہیں ہوگا. انی یتاما نہیں ہوگا، انل یتاما ہوگا. سر یہ ایک جو ایک پچھلے ایک دو آیات تین آیات پہلے والی جو ایک آیات تھی، اس میں اب ابلغی ایک لفظ جو تھا، وہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لیتے اس کی، وہ یہ صرفی جی نحوی حوالہ تھوڑا سا میں. جی بالکل. یہ ہے بے، لام اور آئین. بے، لام، عین، یہ نگلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو باب اس کا ہے وہ ہے فتح، یعنی بلا یبلعو. تو یبلعو ہو گیا وہ نگلتا ہے، تبلعو ہو گیا تو نگلتا ہے، تبلعو تو نگلتا ہے. تو اس میں پھر یہ ختم ہو گئی، یہاں پہ الف لگ گئی. ابلع، تو ابلا ہے تو ابلا ای بن گیا. ہاں جی، یہ کیوں آئی ہے، یہ کوشچن مارک ہے. ابلا ہے فعل امر، ابلائی کیسے بنا ہے، آگے یہ لگائی گئی ہے. اس کو مجھے چیک کرنا پڑے گا. ابل ہی آپ نے پڑھایا تھا نا، یہ جی جی. اس کا وہ گردان، وہ غائب مؤنث کی گردان نہیں ہے ابلعینہ سے، ہاں جب صحیح ہو گیا، ابلعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یہ یعنی جو گردان تھی وہ تھی تضریبو، تو مارتا ہے، تضریبینا. تو تضریبینا ہے تو مارتی ہے، مونس. تو جب اس سے بنائیں گے تو یہ تے ختم ہو گیا، یہاں ہو گیا از، اور یہ نون بھی ختم ہو گیا، تو یہ بن گیا ازریبی، تو مار. تو ابلائی، تو نگل جا. ارض کیونکہ مونس ہے، تو یہ عبد الماجد صاحب نے یہ صحیح کریکشن کرا دی کہ اس وجہ سے یہ ابلائی آیا ہے، کیونکہ یہ مونس کا صیغہ ہے. جزاک اللہ جی. جیسے کہ پوچھنا یہ تھا، یہ جو جی اعراب آتے ہیں ان کی جی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے. بعض سنگل پیش ہوتی ہے، بعض وہ پیش ایک سیدھی ایک الٹی ہوتی ہے، بعض ایک پیش کرنے میں جا کے وہ ٹلٹ کیا ہوتا ہے نیچے کی طرف، بعض تنوین جو ہے اردو کا آٹھ ہوتا ہے، بعض اوپر گول سا ہوتا ہے. یہ کتنی قسم کے ہیں، کسی ملک کی وضاحت کر دیں. بیسیکلی تو یہ ہے بے زبر ب، اور بے کے اوپر دو زبریں ہوتی ہیں بن. اسی طرح زیر ہوگی تو بی اور بن ہو گئی، اور پیش ہوگی ٹھیک ہے، تو سنگل پیش ہوگی بو. اور جب ڈبل پیش لکھی جاتی ہے تو عام طور پہ وہ ایک الٹی اور ایک سیدھی لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے بن. عام طور پہ زیادہ تر ٹیڑھی لکھی ہوتی ہے نا، ہوتی سنگل ہے وہ. نہیں نہیں، میں بتا دوں، یہ ہو گئی آپ ابھی، ہاں جی، ٹھیک ہے. اور یہ ہوگی بے پہ ایک ہوتی ہے جزم،
اچھا، بے پہ جو جزم لکھی جاتی ہے وہ ایسے بھی لکھی جاتی ہے، بے پہ جزم ایسے بھی لکھی جاتی ہے، بے پہ جزم ایسے بھی لکھی جاتی ہے، یہ تینوں طریقوں سے جزم لکھی ہے، یہ جزم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بے کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بے کھڑی زبر، الف کی آواز آتی ہے با، اگر کھڑی زیر آ جائے گی تو آواز آ جائے گی بی۔ اور پیش کو لیے کھڑی پیش نہیں ہوتی، وہ الٹی پیش لگاتے ہیں، اس کو پھر کرتے ہیں بو۔ تو اگر آپ پیش کے سینس میں بات کریں گے تو یہ بو ہے، تھوڑی سی لمبی آواز ہوگی، یہ بو ہے، چھوٹی آواز ہوگی، اور یہ بن ہے۔ اس میں سیدھی پیش ہے، اس میں الٹی پیش ہے، اس میں سیدھی الٹی دونوں کر کے تنوین کی جاتی ہے، اور اگر آپ کو یہ شکل کہیں نظر آ رہی ہے تو وہ پیش نہیں ہے، وہ جزم ہے۔ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ میں آ جائے گی، جب دیکھوں میں دوبارہ۔ نہیں، آپ دوبارہ کلیئر کر لیں، بے شک آدھا منٹ اور لگے اور دوبارہ غور کر لیں۔ بے جی پیش ٹھیک ہے، بو آپ نے میں بتا سیدھی دیا۔ پیش، ہاں جی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آ جائے گی، اور بے پیش الٹی بو میں یعنی وہ لمبی پیش، اور الٹی اور سیدھی دونوں بن ہو گئی تنوین، اور یہ والی شکل ہے یہ جزم ہے، یہ پیش ہے ہی نہیں، اس سے بھی بعض اوقات لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ سر کہیں یہ پیش نہ ہو۔ آج کے جو آیت آپ نے پڑھائی نا، جی ان میں یہ والی جو پیش ہے نا، یہ نیچے جی، کی طرف ٹلٹ کی ہوتی، کوئی بھی آیت نکالے ان میں ہے وہ، اس کو کس طرح مثلا ہم یہ ذکر انما انت مذکر، اینڈ میں جی یہ پیش ہے، اس کو کس طرح یہ کس ڈبل طرح پیش پڑھتے ہے، ہیں؟ یہ ڈبل پیش ہے، اچھا، یہ یہ فونٹ ہے نا۔ کتنی ورائٹی ہے نہیں، اصل میں نا مختلف فونٹس میں اس کو لکھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ ایکچولی یہ جو ہے نا یہ والی ہے، یہ ڈبل پیش ہے، مذکرن۔ تو وہ اب یہی وہ میں پوچھ رہا عربی فونٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں یوں لکھ دیتے ہیں مذکرن کو، اب یہ سٹائل ہے، یہ بعض اوقات پرابلم آ سکتی ہے، آپ کو مختلف فونٹ میں مختلف طریقے سے لکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ جی سر، سر اس میں جو بے مسیطر ہے، اس میں کچھ جگہوں پہ سواد کے اوپر سین لکھا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں نا اس- صحیح سے سین اور سواد کی آواز ڈفرینشیٹ کرنی اتنی نہیں آتی، ویسے سین کی جو آواز ہوتی ہے نا اس میں تھوڑی سی سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے، اور سواد کی آواز تھوڑی جی سی موٹی ہوتی ہے، تو جی وہ جہاں سین لکھا ہوتا ہے اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ اوریجنلی یہ جو لفظ تھا یہ سین سے تھا، سین توئیں رے، رائٹ اور اب بولنے میں اس کو ذرا موٹا کر کے بھی مسیطر پڑھا جاتا ہے، اگر سین سے پڑھیں گے تو مسیطر ہوگا، جیسے لستا جی ہے نا، لستا لستا ہوگا، اور ہوگا جی سواد میں، اور لستا ہے سین میں۔ میری اپنی تجوید اس سینس میں درست نہیں ہے، مگر یہ اتنا ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دونوں آوازوں میں، ہمیں انفارچونیٹلی اردو بولنے والوں کو بہت ساری آوازیں ہم نہیں نکال سکتے، لیکن جو سین لکھا جاتا ہے وہ صرف یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین توئیں رے ہے، اور رائٹ، اور اس کو بڑا خاص موٹا کر کے جائے گا۔ جی پڑا موٹا کر جی کے۔ سر، جی سر، ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی، تو جی سر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے، ہمارے عمل جو ہیں ان کو صالح کر دے، ہمیں غیر صالح اعمال والا نہ رکھے، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، رحم فرمائے، اس مشکل دن سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔